یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب۔ اسی زمانے میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام حلیمہ کے یہاں تھے تو آپ علیہ السلام کا سب سے پہلا شق صدر ہوا۔ شق صدر کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کو چاک کر کے سینے کے اندر سے دل نکال کر اس کو دھلا گیا۔ یہ 4 سال کی عمر جب آپ کی تھی، سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر 4 مرتبہ نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا۔ بعض یہ کہتے ہیں چاک کرنے سے مراد شرح صدر ہے، نہیں، چاک کرنے سے مراد جس طرح سینے کو آپریشن کیا جاتا ہے چاک کر کے چیر کر کے، ٹھیک اسی طرح حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے ایک سونے کا تشت لے کر جس کے اندر برف بھرا ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام چراگاہ میں تھے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ، حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ، اور اس وقت جبرائیل اور میکائیل آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ چاک کیا اور آپ کے سینے کے اندر سے گوشت خون کا 1 یا 2 لوتھڑا نکالا، اور یہ وہ لوتھڑا تھا جس پر شیطان کا حصہ ہوتا ہے، یعنی شیطان جس کی وجہ سے وسوسہ ڈالتا ہے، تو نبی علیہ السلام کے جسم کے اندر سے بچپن میں ہی اس حصے کو جدا کر دیا گیا اور آپ کے جسم اطہر کو مکمل مبرہ اور منزہ کر دیا گیا۔ اور اس وقت جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام 10 برس کر ہوئے تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کا ایک مرتبہ شق صدر ہوا کہ آپ کے دل کو چیر کر کے، سینے کو چیر کر کے، دل کو نکال کر کے اس برف سے دھل دیا گیا۔ چونکہ بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے لہو اور لعب کا ہوتا ہے، کھیل کود کا ہوتا ہے، آدمی کو، بچے کو ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن چونکہ آپ نبی بننے والے تھے، آپ نبی تھے، اس لیے اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بچپن میں بھی یہ لہو و لعب میں پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بننے والے تھے، جب نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا جانے والا تھا، اس وقت آپ کا شق صدر ہوا۔ اور آخری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر جانے والے تھے، اس وقت آپ کا شق صدر ہوا۔ تو زندگی میں 4 مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو دھلا گیا تاکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بالکل منزہ اور مبرہ رہیں، اور اس لیے بار بار دھلا گیا تاکہ بچپن میں شیطان وسوسے نہ ڈالے، 10 سال کی عمر میں کھیل کود میں لگ کر اللہ کو نہ بھول جائے، اور 40 سال کی عمر میں جب آپ نبی بننے والے تھے تو اس لیے دھل دیا گیا تاکہ جو وحی نازل ہونے والے ہیں، جو نبوت آپ کو ملنے والی ہے، اس کو برداشت کرنے والا یہ دل بن جائے، اللہ کے وحی کو برداشت کر لے، اللہ کے کلام کو برداشت کر لے۔ اور جب آپ معراج پر جانے والے تھے تو اس لیے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے تجلیات کو دیکھیں گے، اللہ سے ہم کلام ہوں گے اور انوار و برکات کو دیکھیں گے، تو اس برکات کو، اس تجلیات کو اور اس انوارات کو برداشت کرنے والا یہ دل ہو جائے۔ چونکہ عام طور سے دنیا کے اندر جو جسم ہے یا جو آنکھیں ہیں ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی جو اس عالم سے ہٹ کر دوسرے عالم کے اندر ہے۔ اگر آدمی دیکھ لے بے ہوش ہو جائے گا، مر سکتا ہے، لیکن اس کا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اچانک آدمی کوئی چیز دیکھ لے یا کوئی ڈراؤنا اور کوئی ڈراؤنی آواز سن لے، ایک دم سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ مر بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام کا 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام 4 سال کے ہوئے اور حضرت حلیمہ لے کر آئی آپ کے پاس، اور آپ کی والدہ حضرت آمینہ لے کر آپ کو جاتی ہے مدینے، اور جب وہاں سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو مقام ابوا میں، جبکہ آپ کی عمر 6 سال کی تھی، آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہیں پر حضرت آمنہ کو مدفون کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ایمن جو حضرت عبداللہ کی باندی تھی وہ ساتھ میں تھی، وہ نبی علیہ السلام کو لے کر آتی ہے مکے اور عبد المطلب کے حوالے کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا صاحب آپ سے انتہا درجے کی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ شفقت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ عبد المطلب جو اس وقت مکے کے سردار تھے،
جب وہ جاتے تھے خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں، اس کے لیے ایک خاص قسم کا مسند لگایا جاتا تھا، خاص قسم کی قالین بچھائی جاتی تھی، اور کسی کی ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس مسند پر قدم بھی رکھ دے، یہاں تک کہ خود عبد المطلب کی سگی اولاد بھی اس پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام اسی زمانے میں، بچپن کے زمانے میں بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ، بلا تکلف، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر کسی خوف کے اس مسند پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ مسند تو کچھ نہیں، آپ علیہ السلام جس مسند پر بیٹھ جائے اس کو عزت مل جائے گی، اور آپ کے لیے تو کل کائنات سجایا گیا ہے۔ وہ مسند تو پھر بھی ایک مکے کے لیے تھا، اور وہ ان کے خاندانی وہ وارث تھے، چونکہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کے والد جو حضرت عبداللہ تھے وہ تو نہیں تھے، لیکن ان کے حقیقی اولاد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے دوسرے چچا کو یہ ہمت نہیں تھی کہ اپنے باپ عبد المطلب کے مسند پر بیٹھ جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ اور عبد المطلب کو دیکھیے کہ اگر کوئی اور بیٹھتا گوارا نہیں کرتے، لیکن جب نبی آتے تھے اور ان کے دوسرے چچا چاہتے تھے کہ ان کو نہ بیٹھا دیا جائے، وہاں سے اٹھا دیا جائے، تو عبد المطلب خود یہ کہتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو کچھ مت کہو، اور اس کو پاس بلاتے تھے اور ساتھ میں بٹھاتے تھے اور دیکھتے تھے اور خوش ہوتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابن ہشام تاریخ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ابن سعید بیان کرتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مکہ گیا اور مکے کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو بہت پریشان تھا، بہت بے چین تھا، اور ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں اس پر کتنے دنوں کا صدمہ ہے اور کس غم میں اور کس رنج میں ہے، اور طواف کرتا ہوا مصیبت میں اور پریشانیوں میں الجھا ہوا ایک شعر کہتا جا رہا تھا کہ اے اللہ میرے سوار محمد کو جلدی سے بھیج دیجئے، اور بھیج کر کے مجھ پر احسان عظیم کیجئے، بڑا انعام کیجئے۔ معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے جو اتنا زیادہ پریشان ہے، اتنا زیادہ غم میں ڈوبا ہوا ہے اور طواف کر رہا ہے، اور بار بار زبان سے ایک ہی لفظ کہے جا رہا ہے، ایک ہی شعر گنگنائے جا رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ عبد المطلب ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ اس لیے یہ پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گمشدہ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے پوتے کو بھیج رکھا ہے، اور ان کو گئے ہوئے کچھ دیر ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ پریشان ہے کہ ان کا پوتا کب گیا ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دادا محبت کرتے تھے۔ یہ بات چلی رہی تھی کہ کچھ دیر ہی کے اندر نبی علیہ السلام اونٹ لے کر کے آ گئے۔ کہا گیا کہ آپ ہی کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ اگر آپ سے اتنی محبت ہے، آپ سے اتنی شفقت ہے، آپ کو اگر اس سے اتنا پیار ہے، تو آپ نے اس کو جدا ہونے ہی کیوں دیا؟ آپ نے اس کو بھیجا ہی کیوں تھا؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اپنے اس بیٹے کو جس مہم پر بھی بھیجتا ہوں، جس کام کے لیے بھی بھیجتا ہوں، اس کو پورا کر کے ہی آتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے اس کام میں کامیابی یقینی طور پر ملتی ہے، وہ کام ضرور پورا ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان کو بھیجا تھا۔ نبی جب آتے ہیں تو سینے سے لگا لیتے ہیں، چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے میں تمہیں جدا نہیں کروں گا، اپنے سے الگ نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ جب تم مجھ سے جدا ہوتے ہو، مجھ سے دور جاتے ہو، میرا دل غم میں ڈوب جاتا ہے، میں انتہا درجے کا پریشان ہو جاتا ہوں، پریشانی مجھے لاحق ہو جاتی ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنے سے جدا ہونے نہیں دوں گا۔ لیکن جو دادا یہ کہہ رہا تھا عبد المطلب کہ میں ان کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گا، نبی علیہ السلام 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور دادا عدم کو روانہ ہو جاتے ہیں، دادا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے ابو طالب جو آپ کے بیٹے ہیں عبد المطلب کے، آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ کو ان کے سپرد کرتے ہیں، اور سپرد ہی نہیں کرتے بلکہ خاص یہ تاکید کرتے ہیں کہ تم ان سے انتہا درجے کی محبت کرنا، انتہا درجے کی اس پر شفقت کرنا، اور بہت زیادہ ان کا خیال رکھنا، اپنی سگی اولاد سے زیادہ تم ان کا خیال رکھنا۔ ابو طالب کہتے ہیں میں یقیناً اس کا خیال رکھوں گا، اور ہوا بھی یہی کہ ابو طالب اپنی سگی اولاد سے زیادہ آپ علیہ السلام سے محبت
محبت کرتے تھے، اور محبت کیوں نہیں کرتے جب پوری کائنات آپ سے محبت کرتی ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور انتہا درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنا پیار نچھاور کرتے تھے۔